نفس یہ ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، اچھی چیز ہے، مالدار بنیے۔ خواہش نفس ہے میں مالدار بن جاؤں، مگر اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے دبایا، وہاں سے مارا، ان کا چھینا، اور صلوات پڑھے محمد یہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر۔ خواہش نفسانی یہ ہے کہ میں شہرت پا جاؤں، چاہے جس راستے سے شہرت ملے، تو یہ خواہشات نفسانی، یعنی پل پل میں اچھی خواہشیں بھی ہوتی ہیں اور بری بھی خواہشیں ہوتی ہیں۔ سب کا دار و مدار نفس کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ نفس اس وقت تک خواہشات نفسانی برقرار ہوتی ہے جب تک کہ انسان کی روح قفس عنصری سے پرواز نہ کر جائے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اعلان کیا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جسم کو موت کا ذائقہ نہیں چکھنا ہے، نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مرتا نفس ہے، یہ جسم میں جو حرکت پائی جا رہی ہے وہ نفس کی بنیاد پہ ہے، یہ خواہشات جو پائی جا رہی ہے نفس کی بنیاد پر ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں خواہشات نفسانی برقرار ہے۔ لقمان حکیم جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، کتنے پہنچے ہوئے ہوں گے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ انبیاء میں سے، اور بعد نے کہا کہ نہیں یہ نبی نہیں تھے۔ ہاں اللہ کے قریب، ظاہر میں قرآن مجید میں سورہ لقمان کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کتنے اللہ سے قریب تھے۔ صلوات علی محمد بہرحال نبی ہو یا نہ ہو، اللہ کے مقرب بندے تھے۔ لقمان حکیم نے ریسرچ کرنا شروع کیا، یہ خواہشات نفسانی کب تک باقی رہتی ہیں۔ بڑا حکیم کہ ہر جڑی بوٹی پکار پکار کے گھر میں فلاں مرض کی دوا، وہ ریسرچ کرے کب تک یہ خواہشات نفسانی۔ بھائی ایک عمر ہوتی ہر شے، ہر کام کے لیے 60 سال 70 سال 80 سال کب تک خواہشات نفسانی باقی رہتی ہے۔ ریسرچ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ مصروف ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ کھانا پانی چھوڑ دیا۔ والدہ حیات تھی، دیکھا ایک کمرے میں بند ہے، کھانا لے کے آئیں بیٹا، ہاں بھی رکھ دیجیے ابھی میں کھانا، چلی گئی۔ پھر رات کا کھانا لے کے آئیں تو دیکھا پہلا والا ہی رکھا ہوا ہے۔ صلوات علی محمد والے ماں ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کی ماں ہو، نبی کی ماں ہو، مقرب بندوں کی ماں ہو، یا ایک ذاتی انسان کی ماں ہو، ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرے ہوتے ہوئے میرا بچہ ایک وقت بھی بھوکا رہ جائے۔ ماں نے دیکھا پہلا ہی کھانا رکھا ہوا ہے، یہ کھانا بھی وقت نہیں ہوتا۔ لقمان کی ماں تھی، بھائی ہماری آپ کی نہیں سمجھ گئی کہ یہ کسی فکر میں غلطہ ہے۔ کہا لقمان کیا سوچ رہے ہیں؟ کل مٹول کیا کچھ نہیں، اماں بس کیا نہیں بتاؤ، کب بس ابھی ہو جائے گا۔ جب ماں نے زیادہ اصرار کیا تو جناب لقمان نے ماں سے بیان کیا، اماں میں اس بات پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ خواہشات انسانی کب تک باقی رہتی ہے۔ اب خواہشات میں تمام خواہشات ہیں، خواہشات انسانی کب تک باقی رہتی ہے۔ لقمان کی ماں نے بھائی آج والا تھوڑی کہ 250 پتھر لگا ہوا ہے، مٹی اٹھائی اور مٹی پر مارا اور چلی گئی۔ بھائی سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، مٹی اٹھائی ایک اور پھر مٹی میں پھینک دیا اور چلی گئی۔ جناب لقمان کو جواب مل گیا۔ جواب کیا ملا؟
یعنی وہ بتا کے اشارے میں چلی گئی کہ جب تک یہ مٹی کا انسان مٹی میں نہ مل جائے صلوات پڑھیں محمد والے جب تک یہ مٹی کا انسان مٹی میں نہ مل جائے اس وقت تک خواہشات ختم نہیں ہوتی. جب یہ انسان جیتا جاگتا دوڑتا بھاگتا انسان مٹی ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی مشہور ہے فلاں کی مٹی ہو گئی. پورا جسم موجود ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں مٹی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ جب حرکت ختم ہو گئی تو یہ جسم نہیں رہا مٹی ہو گیا. جب یہ مٹی ہو گیا تو سارے خواہشات ختم. اس لیے قرآن نے اعلان کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب یہ مٹی ہو گیا تو نہ کھانے کی خواہش، نہ پینے کی خواہش، نہ دیکھنے کی خواہش، نہ چھونے کی خواہش، نہ بولنے کی خواہش، تمام خواہشات ختم ہو گئی. تو معلوم یہ ہو کہ سب سے موذی اگر کوئی شے ہے تو وہ نفس انسانی، خواہشات نفسانی ہے. پروردگار عالم نے ماہ رمضان المبارک کو اسی نفس کو قابو کرنے کے لیے رکھا. اسی نفس کو قابو کرنے کے لیے رکھا کہ انسان اتنا قوی ہو جائے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکے. اللہ اکبر. اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، اپنے نفس پر قابو پانے. اور اسی لیے یہ امتحان رکھا 30 دنوں کا. 30 دنوں کا پورا امتحان رکھا کہ بھائی 30 دن اگر پکے ہو گئے تو پھر آپ کامیاب ہیں. ہر شے سے جس سے اللہ نے منع کر دیا اس سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے روزہ. صرف کھانے پینے کا نہیں، نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے رکھا تاکہ میرے بندو انسان تو سب ہے مگر ہر ایک پہ یہ قوت نہیں کہ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکے. چاہے جتنا بڑا بہادر انسان ہو. شیر مشہور ہے، نہنگو اژدہا اور شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگو اژدہا اور شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. بڑے موذی کو مارا. شیر کا مارنا آسان ہے، اژدہے کا مارنا آسان ہے. کائنات میں انسان ہر شے پر کنٹرول کر لیتا ہے مگر آ کے مات کھاتا ہے تو اپنے نفس کے آگے مات کھاتا ہے اور یہیں سے غلط اور صحیح میں فرق نہیں کر پاتا. یہ اپنے ہیں، یہ پرائے ہیں، ارے ان کے خلاف کیسے کھڑے ہو جائیں. دو میں جھگڑا ہوا، یہ میرے رشتہ دار ہیں، ان کا ساتھ دینا ہی چاہیے چاہے غلطی پر ہو. صلوات علی محمد والے یہ برائی کی طرف کون کھینچ رہا ہے؟ یہ نفس انسانی ہے جو کھینچ رہا ہے. اب ہم انصاف نہیں کر پا رہے ہیں، عدل ہمیں یاد نہیں ہے، رشتہ داری آڑے آ گئی، غلطی کیا ہے مگر غلطی میں بھی تعریف کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے. نفس جو ہے ہر مقام پر اس پہ منتخب کرنے کی جہاں پر یہ آپ کا ذہن ہے. تو یہ نفس پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل. بڑے بڑے بہادر گزرے مگر نفس پہ کنٹرول نہ ہو پایا. مگر اس ماہ رمضان المبارک میں پروردگار عالم نے اپنے خاص بندوں کا امتحان لے کے یہ بتایا کہ دیکھو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، پورے 1 مہینہ ہمارے مومن بندے وہ ہیں، ہمارے مومن بندے وہ ہیں جو ہماری آیتوں کو سنیں گے، ہمارے حکم کو سنیں گے
اور اپنی محبوب سے محبوب ترین شے کو چھوڑ کے بتائیں گے کہ دنیا کے انسان نفس پہ کنٹرول کر پائے یا نہ کر پائے، ہم مطیع پروردگار ہیں، ہم خواہشات نفسانی پہ کنٹرول کریں۔ لہذا انواع و اقسام کی چیزیں رکھی جائیں مگر ہمارے ہاتھ نہیں بڑھتے، بہترین چیزیں ہمارے سامنے رکھی جائیں مگر ہم نہیں جھکتے، تنہائی میں مشروبات رکھے رہیں اور ہم پیاس سے جاں بلد ہوں مگر ہم یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں۔ عام دنوں میں اگر ہم گٹکا کھا رہے ہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا بھائی اب کھائیں گے تو کینسر ہو جائے گا، اس پر تمباکو پہ لکھ کیا گیا کہ اس کے کھانے والوں کو کینسر ہوتا ہے، مگر نفس ایسا ہے کہ چھوٹتی ہی نہیں کم صلوات پڑھے محمد والے یقین ہے کہ زہر ہے مگر پھر بھی کھا رہے ہیں، کھاتے چلے میں چھوٹتی نہیں، کوشش کرتے ہیں چھوٹتی ہی نہیں، مگر ایک ماہ رمضان المبارک ہے، صلوات پڑھے محمد والے۔ بھائی ہمارے نفس کو جان کا خوف نہیں روک پایا، کینسر کا خوف نہیں روک پایا، ڈاکٹروں کا حکم نہیں روک پایا، مگر ایک مرتبہ اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب نہ ہمارے پاس تمباکو ہے، نہ تمباکو کی یاد آ رہی ہے، بھوک لگی ہے مگر کھانے کی یاد نہیں آ رہی ہے، پیاس لگی ہے مگر پانی کی یاد نہیں ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے مگر ہم آگے نہیں بڑھتے، کیوں؟ اس لیے کہ حکم الہی ہے کہ کچھ نہ کھاؤ۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ کہ اس سے بھی کبھی کوئی نفس ہوگا، اور یہی 30 دن کا امتحان، 30 دن کا امتحان جب ہم پاس کر لیتے ہیں تو دنیا کا یہ طریقہ ہے، دستور ہے، ہر قوم میں، ہر مذہب میں، ہر ملت میں، ہر دور میں یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کسی کی آزمائش ہوتی ہے، کسی کا امتحان لیا جاتا ہے اور وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے انعام تقسیم کیا جاتا ہے۔ دنیا والے اپنی حیثیت کے مطابق انعام تقسیم کرتے ہیں، جو جتنا بڑا ہوگا، جتنا سخی ہوگا، بڑا چھوڑ دیجیے، پیسے ہونا والا ہونا ضروری نہیں ہے، سخی ہونا ضروری ہے، جتنا سخی ہوگا اتنا ہی بڑا انعام ہوگا، جیسا امتحان ہوگا ویسا ہی انعام ہوگا۔ پاس ہونے والے کو انعام دیا جاتا ہے ہر امتحان کے بعد۔ اللہ نے ہمارا امتحان رکھا، جو جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا انعام دے گا، اتنا ہی بڑا انعام دے گا۔ اللہ نے ہمارا امتحان رکھا ہمارے نفس کو آزمانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے بندوں میں کون ہمارا مطیع ہے، کون فرما بردار ہے، کون اپنے نفس کا غلام ہے، کون اپنے نفس کا غلام ہے۔ اب جب ہم پاس ہو گئے تو شب عید ہمیں انعام تقسیم کیا جاتا ہے، اور مولائے متقیان حضرت علی انعام سنیں گے، یہ تو بڑے انعام ہیں، آپ گن نہیں سکتے۔ ایک ایک سانس پر جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہ مسکرا رہے ہیں انعام سنیں، بڑے انعامات ہیں، جنت بھی ہے، سلسبیل بھی ہے، کوثر بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ جو چھوٹا انعام بیان کر دوں، روزے داروں کا جو سب سے چھوٹا انعام ہے، مولا فرماتے ہیں کہ سب سے کم ترین انعام یہ ہے کہ اس کے پورے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایک فرشتے کو اللہ بھیجتا ہے جو ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے، اے روزہ رکھنے والے تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو کہ آج کے دن تم بالکل پاک ہو گئے، ایسے پاک جیسے آج ہی پیدا ہوئے ہو، اور آگے کے لیے ہوشیار رہنا،
کہ اپنے نامہ اعمال کو خطا اور غلطیوں سے محفوظ رکھنا، اس لیے کہ اللہ نے تمہارا امتحان لے لیا ہے اور تمہارا نفس تمہارے قابو میں ہے۔ اس 30 دن کی ٹریننگ کو تم پورے سال برقرار رکھنا، انشاءاللہ تم صالحین میں سے ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد کیا مرتبہ ہے آپ کا، میں نے چھوٹا ہی نام بیان کر دیا، اس لیے بڑا گنوانے لگوں تو پھر آپ بھی اٹھ جائیں۔ چھوٹا انعام سب سے جو ہے صالحین میں سے ہوگا اللہ، یہ ہے انعام۔ اور جب انعام ملتا ہے، رزلٹ آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس بچے سے پوچھئے جس نے ہائی اسکول کا ایگزام دیا، اس کا رزلٹ آیا اور رزلٹ آنے والا ہو۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے محنت کیا ہے اور رات بھر سوتے نہیں، اور رزلٹ آنے والا ہے، بے قرار رہتے نہ جانے کیا ہوگا، رزلٹ آنے والا ہے۔ یہی شب عید بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد شب عید گزری ہے، اس میں شب بیداری، اعمال و نمازیں پڑھنے کے لیے اس لیے حکم دیا گیا ہے۔ جس کا رزلٹ آنے والا تو دعائیں کرتا رہتا ہے، مسلمان ہے اور شیعہ ہے اور چاہنے والا ہے مولا شاہ کو، نمازیں پڑھتا ہے، میرا رزلٹ اچھا آ جائے۔ شب عید بھی اعمال، اسی لیے کل ہم نے کچھ اعمال کرائے تھے یہاں، اور خوش نصیب تھے وہ حضرات جو یہاں پر حاضر تھے اور انہوں نے اعمال کیا، تو رزلٹ آنے والا تھا۔ غافل نہ ہو، اس دن اس رات میں سوتے نہیں ہیں۔ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے شب جب رزلٹ آ جاتا ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے۔ جہاں جن کو ملتا ہے انعام ان سے پوچھئے کیا خوشی ہے۔ اب اپنے اپنے اعتبار سے فنکشن ہوتا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے جیسا انعام ملتا ہے، جیسا امتحان ہوتا ہے، فنکشن ہوتا ہے، پورے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ یہی ہے عید۔ شب میں انعام ملا ہے، دوسرے دن یہ فنکشن ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ جشن ہو رہا ہے۔ اب دنیا والوں کے جشن کا طریقہ ہی اور ہے کہ وہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ مومنین کا طریقہ ہے۔ یہ نفس پہ کنٹرول کر چکے، یہ ناچیں گے نہیں، یہ گانا نہیں سنیں گے، خوشیات میں نہیں پڑیں گے، یہ دو گانا ادا کریں گے، سجدہ الہی ادا کریں گے اور یہ شکر پروردگار کریں گے۔ پروردگار میرا کرم ہے کہ تم نے مجھے انعام کے قابل سمجھا۔ صلوات پڑھیں اور اس کے بعد معانقہ کرتے ہیں، یعنی گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ساری قدرتوں کو ختم کر دیتے ہیں، بھائی بھائی ایک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، سوئیاں کھاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ان احسن الحدیث کلام اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الواحد الاحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله المجتبى ان عليا امير المؤمنين وسيد الوسيدين وان ذريته المعصومين اجمعنا اوصيكم عباد الله بتقوى الله واقضنا بطاعته بعباد العمل الصالح في هذه الايام الفانيه الخاليه قبل ان يحكم عليكم الموت الذي لا محرم منه ولا مفر. اللهم صل على محمد سيد المرسلين
فاطمة بنت محمد والحسن والحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام والحجة القائم ببقاء بقية الدنيا وبرزق الورى وبوجوده سبقت في الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کی تمام تر عبادتوں کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما یا اللہ. بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو حمد و ثنا کا سلیقہ عطا فرما یا اللہ. آخری دم تک ہمارے قلوب کو اہل بیت کی محبت سے مملوء فرما یا اللہ. بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جہاں کہیں مومنین مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. خصوصاً حاضرین میں سے جو لوگ بیمار ہیں کسی بھی طرح کی بیماروں پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما یا اللہ. ہمارے جوانوں کو ترقی عطا فرما, بے روزگار ان سب کو روزگار عطا فرما, جو بے اولاد ان سب کو اولاد عطا فرما, جو مقروض ان کے قرض کو دست غیر سے عطا فرما یا اللہ. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ہمارے ضعیفوں کو قوت و طاقت عطا فرما, ہمارے جوانوں کو ترقی عطا فرما, ہمارے بچوں کو علم و اخلاق سے مزین فرما یا اللہ. بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما پروردگار. جن لوگوں نے اس مسجد میں پورے مہینے بلکہ پورے سال انتظام کیا ہے اور خلوص دل سے مسجد کی خدمت انجام دے پروردگار ان سب کی مغفرت فرما, ان سب کو قوت و طاقت عطا فرما, ان کے رزق میں برکت عطا فرما, ان کے خلوص کو قبول فرما. محمد و آل محمد علیہ السلام آئندہ سال تک ہماری جتنے بھی مومنین یہاں موجود ہیں ان سب کو قائم و دائم رکھنا پروردگار. بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار خصوصاً نانا ابو کو صحت کاملہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء.